دل ٹوٹ کے ہارا تھا. تحریر ہما قریشی. مکمل ناول. حیا آنکھیں کھولو پلیز. کیا ہوا تمہیں؟ اوپن یور آئیز. وہ ہوش و خیز سے بیگانہ تھی. اس کا سانس بالکل تھم چکا تھا. جب ہی یکایک ایک فیصلہ لیتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا. اسے CPR دیتا وہ ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا. جبھی کسی نے حیا پر جھکے ہادی کو گریبان سے پکڑ کر دور کیا تھا. پیچھے ہٹو بغیرت انسان. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منقوہہ کے ساتھ کی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ وہ چلایا جبکہ وہ بکھلا گیا تھا. بحیثیت ڈاکٹر وہ تو صرف جان بچا رہا تھا. میں اس گھٹیا لڑکی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. گھر میں شادیانے بج رہے تھے کیونکہ آج اس گھر کی لاڈلی بیٹی حیا وجدان عباسی کا نکاح اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے فاران مجید عباسی کے ساتھ تھا. گھر کا ہر فرد ہی خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا. جبکہ وہ سنگھار آئینے کے سامنے دلہن بنی بیٹھی کسی اداس بلبل کی مانند لگ رہی تھی. اس گھر میں لڑکیوں کی کوئی مرضی نہیں تھی. ان کی خاموشی اور شرم و حیا کو ہی ان کی رضامندی تسلیم کر لیا جاتا تھا. اور حیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. ماشاء اللہ چشم بدور، بالکل شہزادی لگ رہی ہے ہماری بیٹی. یہ اس کی دادی جہاں آرا بیگم تھیں جو پوتی کی منموہنی صورت دیکھ صدقے باری جا رہی تھیں. ماشاء اللہ اماں جان، اللہ نصیب اچھے کرے. یہ اس کی تائی فہمیدہ بیگم تھی. چلو لڑکیوں، حیا کو نیچے لے آؤ، نکاح کا وقت ہو رہا ہے. اسے دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا. سرخ دوپٹہ ماتھے تک ڈال کر اب اسے نیچے لے جایا جا رہا تھا جہاں اس کا تایا زاد اس کا منتظر تھا، کیونکہ وہ اسی کی خواہش تھی. اور اس گھر کا لاڈلا کوئی فرمائش کرتا اور دادا حضور پوری نہ کرتے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا. عباسی مینشن کی جگمگاہٹیں ہی الگ تھیں. ہر سو خوشیاں رقص کر رہی تھیں، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا. اس نے گاڑی سے قدم باہر نکالتے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا. آج اس کی محبت کسی اور کی ہونے جا رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا تھا. وہ اس کی ماموں ذات تھی مگر وہ اپنے نانا کے فیصلے سے انکاری نہیں ہو سکتا تھا. السلام علیکم ہادی بھائی، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز اندر چلیں نا، نکاح شروع ہونے والا ہے. پھپھو کتنی بار آپ کا پوچھ چکی ہیں. یہ اس کے چھوٹے ماموں کا بیٹا آریان تھا جو اس کے ساتھ قدم مینشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا رہا تھا. بس یار ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا تو ہسپتال سے نکلنے میں دیری ہو گئی. وہ مطمئن لہجے میں گویا ہوا اور چہرے کے تاثرات درست کیے. اس گھر کے اصولوں کے عین مطابق مرد اور خواتین کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا. چلیں پھپھو لیڈیز کی سائڈ پر چلتے ہیں. آپ چلیں پھپھو لیڈیز کی سائڈ پر ہیں، آپ یہاں آ جائیں. وہ سب بڑوں کو فی الحال مصروف دیکھ وہیں کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا. فاران کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی. اس کی باقاعدہ صحرا بدائی ہوئی تھی اور اب نکاح پڑھایا جانا تھا. سفید شلوار سوٹ پر کوٹ پہنی وہ الگ ہی جاذب نظر لگ رہا تھا. نکاح شروع کیا جائے. اجازت ہے؟ اجازت ہے. اجازت طلب کی گئی اور ہادی کو سانس کھٹتا محسوس ہوا. پہلی لڑکی کی رضامندی لی گئی تھی اور پھر فاران کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی. مبارک ہو احسان میاں، بیٹی کی ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو گئے. عباسی صاحب نے آگے بڑھ کر پہلے بیٹے کو اور پھر دلہا بنے پوتے کو سینے سے لگایا. سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے جبکہ دوسری جانب ہادی خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہا تھا. ہادی میرے شیر، یہاں آؤ یار، غیروں کی طرح وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ کر بھائی کو سینے سے لگاؤ. انہوں نے لاڈلے نواسے کو دیکھ پرمسرت لہجے میں کہا تو وہ چاروں نہ چار مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھا. نکاح بہت بہت مبارک ہو فاران. اس کے بغل گیر ہوتا وہ بوجھل دل سے بولا. خیر مبارک. مجھے تمہاری محبت ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ ہے اور یہ دکھ ہمیشہ رہے گا ڈیئر برادر. میں نے کہا تھا نا، جو چیز مجھے پسند آ جائے پھر وہ میری ہو جاتی ہے. وہ مسرور لہجے میں دھیرے سے اس کے کان میں گنگنایا تھا جبکہ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر دور ہوا تھا. ارے ہادی بیٹا، تم کب آئے؟ مجھے تو لگا ایمرجنسی کی وجہ سے تم آج نہیں آؤ گے. اپنی ماں سے مل لو، کافی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں. اس کے والد صاحب ہادی سے بغل گیر ہوتے مسکرا کر بولے. وہ اپنے بیٹے کی دلی کیفیت سے ناواقف تھے. اگر انہیں ذرا بھی علم ہوتا شاید کبھی اسے اس محفل کا حصہ بننے کے لیے انسسٹ نہ کرتے. دوسری جانب دلہن بنی بیٹھی حیا اپنی ماں، تائی، دادی سب سے دعائیں لے رہی تھی مگر اس کا دل مردہ ہو گیا تھا. وہ چاہ کر بھی اس نکاح کے لیے انکار نہیں کر سکی تھی. نکاح مبارک ہو میری بچی، اللہ نصیب بلند کرے. آمین. وہ اس وقت کس ذہنی اذیت سے دوچار تھی کہ صرف وہی جانتی تھی مگر اس کا دکھ کوئی نہیں جان سکتا تھا. گھر میں پورا خاندان جمع تھا.
سب ایک ایک کر کے اسے مبارکباد دے رہے تھے، اسے سراہ رہے تھے، کوئی اس کی خوش بختی پر ناز کر رہا تھا، مگر وہ کسی زندہ لاش کی مانند خاموش ہو گئی تھی، جیسے سارے الفاظ ہی دم توڑ گئے ہوں۔ مما، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی تھی۔ ہاں، بچی کو کمرے میں لے جاؤ، یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر لڑکی کا دل ہی ڈر رہا ہوتا ہے، بھلے ہی اس نے رخصت ہو کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے، مگر لڑکی تو لڑکی ہوتی ہے نا۔ یہ اس کی دادی بیگم تھی، جبکہ وہ مزید کچھ بھی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی۔ نکاح ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور فرحان نکاح کے فوراً بعد بزنس ٹرپ پر چلا گیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تھی، جہاں ہادی شاید ہسپتال جانے سے پہلے پھپھو کو یہاں چھوڑنے آیا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا، مگر ہادی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی محبت سے اسی روز دستبردار ہو گیا تھا جس دن اس کا نکاح کسی اور سے پڑھایا گیا تھا۔ وعلیکم السلام دلہن بیگم، آپ تو بالکل عید کا چاند ہو گئی ہیں، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی اور ہم سے ایسی پردہ داری۔ گھر کے مرد ناشتے کے بعد آفس کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ وہ خواتین کے سامنے ہی اپنی پھپھو کے تبصرے پر اچھا خاصا شرمندہ ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پھپھو، وہ لاڈ سے ان کے گلے لگتی ذرا ہلکے سے منمنائی تھی۔ مما، میں چلتا ہوں۔ وہ فوری اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں اچھا بیٹا، یہ ذرا حیا کو یونیورسٹی ڈراپ کر دینا، اس وقت کوئی بھی گاڑی گھر میں نہیں ہے۔ تائی بیگم ان دونوں کو ہی اچھی خاصی مشکل میں ڈال گئی تھی۔ اوکے، آ جاؤ حیا، وہ دھیرے سے بولتا وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ بھی دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس کی پیروی میں بڑھ رہی تھی، جو ناک کی سیٹ میں بس چلتا ہی چلا جا رہا تھا اور سیدھا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی ہوا کی رفتار سے باتیں کر رہی تھی، وہ بالکل خاموش تھا، بولنے کی جرأت تو حیا کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ناراض ہو؟ بالآخر وہ ہمت مجتمع کر بول اٹھی تھی۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، اور میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے مسز فرحان عباسی۔ حیا کو یہ تعارف بری طرح چبھا تھا۔ میں دادا ابو کے سامنے انکار نہیں کر سکی، اور نہ تم نے رشتہ مانگا، اس نے شکوہ کیا۔ تمہارا شوہر بہت کایا انسان ہے، اسے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اور وہ نانا ابو کو اپنے لیے منا بھی چکا تھا۔ اب بھلے میں سوالی بن کر آتا یا دنیا کا کوئی بھی شخص نانا ابو پوتے کے سامنے کسی کو نہیں گردانتے، وہ اذیت سے بولا۔ وہ بن باپ کا بیٹا تھا، ساری عمر ننہال میں رہے تھے۔ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کو الگ گھر میں لے گیا تھا، کیونکہ اس کی خودداری مزید اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر بچپن سے اب تک فاران کی وجہ سے اس نے بہت سی چیزوں کی قربانی دی تھی، اور اب محبت بھی قربان کر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ خوددار ماں باپ کی اولاد تھا۔ وہ احسان فراموش نہیں بن سکتا تھا۔ ایک مہینہ پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ فاران کی واپسی کے ایک ہفتے کے اندر رخصتی طے پائی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ گھر کے سارے لوگ ہی شادی پر دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، ان کی واپسی رات دیر سے متوقع تھی۔ حیا بیماری کا بہانہ بنا کر گھر ہی ٹھہر گئی تھی، کچھ واقعی اس کی طبیعت ناساز چل رہی تھی۔ مما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو ہادی کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ موبائل فون پر مصروف بیزار سی بول رہی تھی، جبھی اسے ہادی مینشن میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ حیا، مامی بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم نے میڈیسن لی تھی؟ وہ لاؤنج میں بیٹھے دیکھ متفکر لہجے میں گویا ہوا۔ ہادی آیا ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ رابطہ منقطع کر گئی۔ تمہیں معلوم ہے نا، فاران کو میرا تم سے بات کرنا پسند نہیں ہے، تم مما کو منع بھی تو کر سکتے تھے۔ وہ شدید بیزار لہجے میں بول رہی تھی۔ سفید کوٹ میں ملبوس وہ شاید سیدھا ہسپتال سے یہیں آ رہا تھا۔ فاران اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ دوسری بات، مجھے صرف تم اپنا ڈاکٹر سمجھو، اور میرا کوئی مریض بیمار ہو تو اس کو فوری ٹریٹمنٹ دینا میری ذمہ داری ہے۔ اب وہ تیز تیز سانس لینے لگی تھی۔ حیا، تم نے میڈیسن نہیں لی نا؟ وہ بچپن سے سانس کا پرابلم تھا، مگر موسم کا اثر تھا اور کچھ اس رشتے کی ٹینشن کہ اسے پینک اٹیک ہوا تھا۔ تمہاری میڈیسن کہاں ہے؟ حیا نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو وہ فوراً اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی اتنی طبیعت خراب تھی۔ مامی نے تو کہا تھا کہ بس ذرا چیک کر لے کہ وہ ٹھیک ہے، مگر اس کا سانس پھولتا دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ اتنے میں واپس آیا کہ حیا کا سانس بالکل تھم چکا تھا اور وہ آنکھیں میچے بے حس و حرکت صوفے سے نیچے گر گئی تھی۔ حیا، وہ ڈاکٹر ہو کر اس کی حالت دیکھ حواس باختہ ہوا۔ اس کا سانس روکنا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ اسے کبھی اس نوعیت کا ریسپائرٹری اٹیک کبھی نہیں ہوا تھا۔ حیا، آنکھیں کھولو پلیز، کیا ہوا تمہیں؟ اوپن یور آئیز۔ وہ ہوش و خیز سے بیگانہ تھی، اس کا سانس بالکل تھم چکا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ مخصوص
درست انداز میں سینے پر ڈالتا وہ اس کی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو بالکل تھم چکا تھا۔ جبھی یکایک ایک فیصلہ لیتا وہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اسے فوری مصنوعی سانس کی ضرورت تھی ورنہ جان کا خطرہ لاحق تھا، اور وہ ٹرینڈ تھا کہ عمل 1 منٹ میں 2 بار کیا جا سکتا ہے۔ اسے CPR دیتا وہ ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا۔ جبھی کسی نے حیا پر جھکے ہادی کو گریبان سے پکڑ کر دور کیا تھا۔ پیچھے ہٹو بغیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منکوہا کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ وہ چلایا جبکہ وہ بکھلا گیا تھا۔ بحیثیت ڈاکٹر وہ تو صرف جان بچا رہا تھا۔ فرحان، حیا۔ اس نے اس کی توجہ حیا کی جانب کروائی جس کو اب دھیما سانس چلنے لگا تھا جبکہ وہ غصے سے پاگل ہادی کو تھپڑ لگا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی زبانی ساری بات جان کر حیا کو سرپرائز کرنے دبئی سے کل کے بجائے ابھی کی فلائٹ لے کر آیا تھا کہ وہاں کا منظر دیکھ اس کا خون کھول گیا تھا۔ خاموش، مر جانے دیتے ایسی بغیرت لڑکی کو۔ گھر والوں کی غیر موجودگی میں پتہ نہیں کون کون سے گل کھلائے ہیں تم لوگوں نے۔ اس نے ایک اور مکہ مارنا چاہا جبھی ہادی حیا کی حالت کے پیش نظر اسے مکہ مارتا پیچھے کو دھکیل کر گود میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جبکہ فرحان پہلے حیرانی سے اس کی جرت دیکھتا رہا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے گیا تھا جو اس کی ناک کے نیچے سے اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہادی، رک جاؤ۔ اسے روکنا چاہا مگر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کار بھگا کر لے گیا تھا۔ غصے میں مغلزاد بکتا وہ بھی گاڑی میں بیٹھا کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ ہادی یار، ریلیکس۔ ڈاکٹر ہو کر اتنا پینک کر رہے ہو؟ تمہاری کزن اب بالکل ٹھیک ہے، انہیں پینک اٹیک ہوا تھا، سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے، بس اب نیبولائز کیا جا رہا ہے۔ تم نے وقت پر CPR دے دی ورنہ مریض کی جان کو خطرہ تھا۔ اب ریلیکس رہو۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا کیونکہ قیامت تو ابھی منتظر تھی۔ یار اسمائل، کم آن، تم تو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ چکے ہو۔ یہ ڈاکٹر زویریہ تھی جس سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ آپ کے دوست کے مسکرانے کے دن اب گئے کیونکہ میں اس پر پرچہ کٹواؤں گا، اس نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ہادی نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھی۔ ویٹ اے منٹ، ہمیں پتہ ہے اس طرح کی سچویشنز میں ہمارے یہاں بہت اوور ریئیکٹ کیا جاتا ہے، مگر ڈاکٹر ہادی نے آپ کی وائف کی CPR صرف پیشنٹ سمجھ کر دیا ہے، اور پلیز کوئی فضول بحث نہ کیجیے گا، ایک انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ یہاں جینڈر ریسٹرکشنز نہیں ہوتی اور CPR ہر کوئی نہیں دے سکتا، صرف ٹرینڈ بندہ ہی دے سکتا ہے، ورنہ الٹا مریض کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، پلیز چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جویریہ ایک لمحے میں ساری صورتحال بھام گئی تھی کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمارے معاشرے میں کس طرح ریئیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نامحرم ہے بیوی، وہ میری بیوی ہے، مر رہی تھی تو مر جانے دیتا، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہاتھ لگانے کی؟ وہ اپنی جگہ پر اٹل تھا۔ چپ ہو جاؤ فرحان، جاہلوں والی باتیں مت کرو۔ ہادی نے دانت کچکچائے، وہ اس ہسپتال میں اپنی ریپوٹیشن بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں اور اندر مر رہی اس بغیرت لڑکی کو تو میں اچھے سے بتاؤں گا کیسے تم دونوں ہماری غیر موجودگی میں بے حیائی کر رہے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا جو اس کی سانسیں رکنے لگیں؟ یقیناً تم دونوں پہلے ہی کچھ الٹا سیدھا کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر ڈرامے کر رہے ہو۔ جویریہ اسے شرمندہ ہوتا دیکھ خود وہاں سے چلی گئی تھی، البتہ ہادی لب بھینچ کر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اسے بس اندر لیٹی لڑکی کی فکر تھی جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، سب گھر والے ایمرجنسی میں واپس آئے تھے اور سیدھا ہسپتال پہنچے تھے۔ فرحان باہر گارڈن میں تھا اور وہ وہیں اپنے اوقات کے مطابق سب گھر والوں کو حقیقت بیان کر چکا تھا، جبکہ باقی سب سیدھا اوپر آئے تھے۔ نانا جان کو دیکھ ہادی سیدھا ہوا۔ نانابو، حیا، چٹاخ۔ اس سے قبل کہ اس کے الفاظ مکمل ہوتے ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ کوریڈور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہادی کی وجہ سے کسی نے انہیں نہیں روکا تھا۔ بغیرت، بے شرم، شرم نہیں آئی اپنے بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ حیا کی والدہ چہرے پر دوپٹہ رکھے سسک رہی تھیں۔ نانابو، CPR دیا ہے حیا کو، اس کا سانس اٹک رہا تھا، مر جاتی وہ، اس کی جان بچائی ہے۔ اپنے ڈاکٹر ہونے کا فرض نبھایا ہے میں نے صرف۔ اس بار وہ درد کی شدت سے بلند آواز میں بولا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ہادی، اس کی ماں نے آگے بڑھ کر بیٹے کے منہ پر پے در پہ تھپڑ لگائے تھے۔ مر جانے دیتے، کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ ایک پاک باز عورت مر جائے اپنی حیا اور غیرت کے ساتھ۔ ہادی اب کچھ نہیں بولا تھا، وہ کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا، بھلا وہ کیا اپنا دفاع کرتا، کیا صفائی پیش کرتا، مگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے حیا کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حیا کی جان بچانا اگر میرا گناہ ہے تو میں بخوشی اس گناہ کو تسلیم کرتا ہوں، آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے قبول ہے۔ وہ سر جھکا گیا تھا جبکہ گھر کے سب بڑے لعنت ملامت کر رہے تھے
اور ہادی افسوس اور شرمندگی سے زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ کسی نے بھی ابھی تک اس لڑکی کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جو اندر دھیمی سانسیں لے رہی تھی۔ شاید ہمارے معاشرے کی سوچ ہی ایسی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے غیر محرم کو ہاتھ لگا کر گناہ کیا تھا یا انسانیت بچا کر نیک عمل، مگر بس اس نے ایک جان بچائی تھی، اور کیونکہ قیمت صرف انسانی جان کی ہے، باقی سب بے معنی ہے۔ بطور مسلمان ہم پر اس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ سورۃ المائدہ۔ خواتین کے لیے نامحرم کے سامنے علاج کی غرض سے متاثرہ بدن کھولنے کی ضرورت کی بنیاد پر ضرورت ہی کے بقدر گنجائش ہے، لیکن جب اسی فیلڈ کی ڈاکٹر عورت موجود ہو تو نامحرم مرد ڈاکٹر کے سامنے بدن کھولنا، آپریشن کروانا اور ڈاکٹر کے لیے کرنا دونوں جائز نہیں۔ مرد ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ کسی عورت ڈاکٹر کی جانب رہنمائی کر دے، اور اگر کوئی عورت اس فیلڈ کی نہ ملے تو وہ علاج مرد ڈاکٹر سے کروانا بھی جائز ہے۔ جب اس مقصد کے لیے خواتین موجود ہوں تو مردوں کو اس فیلڈ کی تعلیم کی حاجت نہیں۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ اس فتویٰ سے واضح ہے کہ ضرورت کے تحت انسانی جان بچانے کے لیے محرم اور غیر محرم کے فرق کو بھلا کر صرف انسانیت کو اول رکھنا جائز ہے۔ یعنی اگر حالات ایسے بن جائیں کہ کسی غیر محرم لڑکی کو CPR دینا پڑ جائے اور کوئی عورت موجود نہ ہو تو ایسے میں انسانی جان بچانے کے لیے یہ عمل کرنا جائز ہوگا، لیکن اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ بغیر ٹریننگ کے CPR دینے سے گریز کریں، اس طرح جان کو خطرہ ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی خود میں بہت سی آزمائشیں لے کر آیا تھا۔ حیا کی آنکھ کھلی تو گھر کے ہر فرد کو اپنے ارد گرد موجود پایا۔ وہ ذرا حیرانی سے سب کو دیکھ رہی تھی کیونکہ سب کے چہروں کے تاثرات انتہا کے سخت تھے۔ حیا نے نظر گھما کر باقی سب کو دیکھنا چاہا، مگر وہ ناسمجھی سے پھر ماں کو دیکھنے لگی جو ملامتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ پلیز باہر جائیں، پیشنٹ کو تنگ نہ کریں۔ جبھی ہادی وہاں آتا پروفیشنل انداز میں بولا، تم چپ رہو لڑکے، وہ میرے شیر سے لڑکا ہو گیا تھا۔ اس نے دکھ سے نانا کو دیکھا۔ ماما کیا ہوا؟ وہ نکاہت زدہ لہجے میں بولی، پلیز باہر جائیں، کچھ دیر میں چھٹی ہو جائے گی، باقی باتیں گھر جا کر لیجیے گا، اور یہ بات میں بطور ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، سو پلیز۔ وہ التجائیہ گویا ہوا تو وہ سب تنفر سے اسے دیکھتے وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ حیا حیران و پریشان سی تھی۔ کیا ہوا ہے ہادی؟ سب ناراض کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا ہے یار، بس گھر والوں کا دماغ چل گیا ہے، اور کچھ نہیں، تم ریلیکس کرو۔ یہ بتاؤ بھوک تو لگ رہی ہوگی؟ اس نے ہلکا سا اس نے اس کا دماغ سب سوچوں سے ہٹانا چاہا۔ نہیں، پیاس لگ رہی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اس کو پانی پلانے لگا۔ حیا مکمل صحت یاب ہو کر گھر آ چکی تھی، جبکہ وہ اب تک چیزیں سمجھنے میں کوشاں تھی کیونکہ سب اس سے کھینچے کھینچے سے تھے۔ بابا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا جو اس کے قریب بیڈ پر بیٹھے تھے۔ تم دونوں کے درمیان کب سے تعلقات ہیں؟ حیا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کون سے تعلقات؟ کس کے درمیان؟ وہ حونک ہوئی۔ تمہارے اور اس بے غیرت ہادی کے درمیان؟ کب سے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو ہماری؟ وہ سختی سے گرائے، جبکہ حیا تو حواس باختہ رہ گئی تھی۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ بے غیرت، بے حیا، شکر کرو تمہیں زندہ زمین میں دفن نہیں کر دیا میں نے، ورنہ وہ بغیرتی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کوئی بھی غیرت مند مرد تم جیسی عورت کو برداشت نہ کرے۔ فرحان غرایا تو اس نے حیرت سے دیکھا۔ فرحان، بس دادابو، میں اس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں فرحان مجید عباسی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ 3 لفظوں میں اس نازک سے رشتے کو ختم کر کے وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ حیا پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ تایا، دادا، چچا، چچی سب اسے تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ اس کی ماں منہ پر دوپٹہ رکھے مسلسل سسک رہی تھی۔ حیا، تم نے مجھے بابا جان کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے، وجدان صاحب جھکے کندھوں سے بولے تھے۔ کال ملاؤ اس بدبخت کو، اور شرمین کو بھی کہ کال ملاؤ کہ اپنے نالائق بیٹے کا رشتہ جلد از جلد لے کر آئے، ہم اسے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ دکھ سے بول رہے تھے، جبکہ حیا حیران و پریشان تھی، سب کا رویہ دیکھ رہی تھی کہ جبھی اس کے باپ کے جاتے ہی رو رو کر اس کی ماں نے ہادی کا کارنامہ بتایا تھا، اور وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ کیا وہ محبت اور فرحان سے انتقام میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ اس کی ہی زندگی برباد کر چکا تھا؟ مما کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، ہادی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہادی ایسا کر چکا ہے بیٹا، ہادی کا نام بھی مت لو، انہوں نے بیٹی کو گھرکا۔ فرحان نے
فرحان نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے ممی۔ اگر ہادی نے میری طبیعت خرابی کا فائدہ اٹھایا بھی ہے تو اس سب میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ چنگھاڑی تھی جبکہ انہوں نے بیٹی کا منہ دبا دیا تھا۔ اس بغاوت کی آوازیں کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے تھی۔ اس واقعے کو ایک ماہ گزر چکا تھا۔ حیا کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر فی الحال سبھی خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ فرحان طلاق کے فوراً بعد گھر چھوڑ گیا تھا اور اب تک نہیں لوٹا تھا۔ اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ جلد از جلد حیا کو اس گھر سے نکال دیا جائے، وہ جبھی واپس آئے گا۔ ایسی صورتحال میں سبھی بڑے پریشان تھے کیونکہ حیا کی طبیعت آئے دن خراب ہو رہی تھی۔ ایسے میں وجدان صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی کی حمایت کی تھی اور وہ ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ مما، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری فیملی کے لوگ اتنے دقیانوسی سوچ کے حامل ہوں گے۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ وہ حد درجہ رنج میں مبتلا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا اور شدید کرب سے دوچار تھا۔ میں تو بابا جان کا لہجہ سن کر پریشان ہو گئی ہوں ہادی۔ ان کے لہجے میں تمہارے لیے نفرت بو رہی تھی۔ فرحان نے حیا کو طلاق دے دی ہے۔ ہادی نے حیرت سے جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ مما، یہ اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے قسم لے لیں، میں نے صرف حیا کو CPR دیا تھا۔ اور مریض کا علاج عورت مرد دیکھ کر نہیں کیا جاتا، سب انسانی جان بچائی جاتی ہے، بس انسانی جان بچائی جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو صفائی دے رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں میری جان۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں حیا سے کیسے نظریں ملاؤں گا۔ پتہ نہیں سب نے اسے میرے خلاف کیا کچھ کہا ہوگا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، تمہاری ماں بیوہ ضرور ہے مگر اتنی کمزور نہیں کہ اپنی اولاد کا دفاع نہ کر سکے۔ وہ سوچ چکی تھیں انہیں کیا کرنا تھا۔ ہادی اپنی اچانک کورس کی ڈیٹ آنے کی وجہ سے باہر چلا گیا تھا۔ البتہ شمین ہادی کی مرضی کے مطابق حیا کا رشتہ مانگ چکی تھی۔ وہ نکاح کرنا چاہتے تھے مگر حیا کی دماغی حالت درست نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب بڑے خاموش ہو گئے تھے۔ آج وہ 3 ماہ کا کورس مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آ گیا تھا مگر اس تمام عرصے میں حیا نہ رہی تھی۔ بابا جان، آپ اور آپ کا لاڈلا پوتا میرے بیٹے اور بھتیجی کا جتنا تماشا لگا چکا ہے، اس کے بعد تو میرا اس گھر میں کسی کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، مگر اس وقت آنا بے حد ضروری تھا۔ مجھے بھابھی کی کال موصول ہوئی تھی، آپ کے حکم کا پتہ چلا۔ اگر آپ نہ بھی کہتے تو میں اپنی بھتیجی کو یوں بے آسرا کبھی نہ کرتی، کم از کم آپ جیسے مردوں کے ہاتھوں رولنے تو کبھی نہ دیتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے حیا اور ہادی کا نکاح کر دیا جائے، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے رخصتی بھی چاہیے، وہ اٹل لہجے میں بول رہی تھی۔ تم نہ بھی کہتی تو ہم ابھی اور اسی وقت اس بدبخت اور بے حیا لڑکی کی رخصتی کر دیتے۔ بلوا لو اپنے بیٹے کو۔ وجدان، مولوی صاحب کا انتظام کرو، نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بول رہے تھے جبکہ شمین نے تعصب سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ آج انہیں ان سب کا پڑھا لکھا ہونے پر تعجب ہوا تھا۔ حیا وجدان عباسی ولد وجدان عباسی، آپ کا نکاح ہادی حیات ولد حیات ہاشمی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت 2 گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہہ رہی تھی۔ بے شک اس نے ہادی حیات کے سپنے دیکھے تھے مگر اس طرح کبھی نہیں۔ قبول ہے۔ ماں کے ہاتھ کا دباؤ اپنے کندھے پر محسوس ہوا تو وہ سفاکیت سے قبول ہے بول گئی تھی۔ جبکہ اس کا سگا باپ اس کے ساتھ نہیں تھا تو وہ باقی سب سے کیا گلا شکوہ کرتی۔ ہادی حیات ولد حیات ہاشمی، آپ کا نکاح حیا وجدان عباسی ولد وجدان عباسی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت 2 گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہادی نے بڑی دقت سے مولوی صاحب کے الفاظ خود میں اتارے تھے۔ یہ نکاح ان حالات میں ہو ایسے تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا مگر حیا کی رضامندی کے بعد اس کے پاس کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ قبول ہے۔ 3 بار اسے اپنی زوجیت میں قبول کرتا وہ کہیں نہ کہیں خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ نکاح ہوئے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا سارا سامان ایک سوٹ کیس میں پیک کر کے ہادی کی گاڑی میں رکھوا دیا گیا تھا جبکہ وجدان صاحب ایک کونے میں مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے کسی اہم موضوع پر گفت و شنید میں مصروف تھے۔ مولوی صاحب، میری بیٹی کا 4 ماہ قبل میرے بڑے بھائی کے بیٹے سے نکاح ہوا تھا مگر کچھ وجوہات کی بنا پر یہ رشتہ نہیں چل سکا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی، تو بیٹی پر عدت تو نہیں ہوگی؟ یہ میرے بھانجے کے ساتھ دوسرا نکاح جائز تو ہے نا؟ پہلے تو ٹینشن میں انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا تھا مگر نکاح ہوتے ہی گویا انہیں ایک نئی فکر ستانے لگی تھی۔ دیکھیں، اگر بچی کی طلاق رخصتی سے قبل یعنی سابقہ شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے قبل ہی ہو گئی ہے تو عدت واجب نہیں ہوئی اور اب یہ نکاح بالکل جائز ہے۔
اور اگر وہ دونوں تنہائی میں مل چکے تھے تو عدت کی مدت مکمل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ناپ تول پر کہا تھا۔ نہیں نہیں، نکاح کے اگلے روز یہ بھتیجا دبئی چلا گیا تھا، اور جس دن واپس آیا وہ ہسپتال میں تھی۔ بس جیسے ہی گھر آئی اس نے طلاق دے دی۔ دونوں کی تنہائی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کچھ دیر قبل ہی حیا کی ماں سے کہہ کر حیا سے ایک بار کنفرم کرنا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو کچھ بھی ممکن تھا۔ اگر دونوں کی تنہائی میں ملاقات نہیں ہوئی تو عدت ہرگز لازم نہیں ہے اور یہ نکاح بالکل جائز ہے۔ اس بار انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ رخصت ہو کر ہادی حیات کے گھر آ گئی تھی۔ شمیم نے اسے ہادی کے کمرے میں ٹھہرایا تھا، جبکہ ہادی نے کہا بھی تھا کہ اگر وہ کسی دوسرے روم میں رہنا چاہے تو اسے پریشرائز نہ کیا جائے، مگر شرمین نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ رخصتی ہو گئی تھی، اب ان دونوں کو اس رشتے کو نبھانا تھا۔ وہ سفید رنگ جوڑے میں ملبوس مرجھائی سی بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ جب بھی دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا ہادی روم میں داخل ہوا تھا، اس کے وجود میں ذرا سی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ ہادی نے بغور اس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ آج اسے پورے 4 ماہ بعد دیکھ رہا تھا تو اس حیا سے یکسر مختلف تھی۔ کیسی ہو حیا؟ وہ قریب ہی بیٹھتا نرم لہجے میں استفساریہ گویا ہوا۔ حیا نے یکدم آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، جو سفید سوٹ میں اتنا ہی ہینڈسم لگ رہا تھا جتنا اس نے کبھی سوچا تھا۔ تمہاری مہربانی کے بعد کیسی ہو سکتی ہوں؟ وہ تلخ لہجے میں غرائی اور رخ پھیر لیا۔ غزالی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی، کتابی چہرہ پیلا ہو رہا تھا، بال بالکل رف سے ہو چکے تھے، وہ چندہ سروپ کہیں کھو سا گیا تھا۔ کم از کم تم تو میری پوزیشن سمجھو حیا، میں صرف تمہیں CPR اس نے صفائی دینی چاہی، اس صبر رسوائی سے بہتر تو تم مجھے مرنے دیتے۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ ہادی نے دکھ سے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جو جھٹکے سے پیچھے کر گئی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، خبردار جو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ سختی سے غرائی تھی۔ حیا، تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر میں تمہاری بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس بار وہ تنبیہاً لہجے میں گویا ہوا، تو نہ کرو، مگر مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی امید ہرگز نہیں رکھنا۔ وہ سختی سے بولتی چہرہ پھیر گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، مگر ہولے سے مسکرا کے تھوڑا نزدیک ہوتا، انتہائی غیر متوقع حرکت کرتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ نکاح مبارک ہو مسز۔ حیا نے ونکوں کی طرح چونک کر دیکھا تھا، نہ صرف دیکھا تھا بلکہ ساتھ ہی ہادی کو پیچھے دھکا دینا چاہا، جو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتا اب اس کے رخسار پر اپنا لب چھوڑتا اسے بکھلا کر رکھ گیا تھا۔ ہادی، وہ غرائی تو وہ ہولے سے مسکراتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ جو ہوا اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور اتنا جان لو کہ تمہاری طرف گندی نگاہ سے دیکھنا تو دور، اگر میں نے کبھی ایسا سوچا بھی ہو تو مجھے ابھی موت آ جائے۔ اس کے لفظوں کی سختی پر حیا کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ میرا مقصد غلط نہیں تھا، مگر تم جب تک چاہو مجھے سزا دے سکتی ہو۔ میں تمہاری ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، اس شرط پر کہ تم مجھے جلد معاف کر دو گی۔ وہ ابھی مسکرا کر دیکھ رہا تھا جبکہ وہ پھپک پھپک کر روتی آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ کئی ماہ کا غبار تھا جو کسی ہمدرد کے کندھے پر سر رکھ کر نکالنا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، سب نے مجھ پر تہمت لگائی، میرا کردار گندا کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ہادی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کے شکوے سن رہا تھا، اور سب کچھ یاد کر آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ تمہارے ساتھ ہوئی ایک ایک زیادتی کا جواب دینا ہوگا عباسی ہاؤس کے مکینوں کو، مگر پلیز ابھی کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا، جو کچھ دیر بعد خود ہی ہچکچا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ناراضی ختم سمجھو، اس نے اس بار شرارت سے کہا تو وہ گھورتی ہوئی سائڈ سے کمبل لیتی سر تک تان گئی تھی۔ اچھا چلو تم ناراضی دکھا لو، میں جلد تمہیں منا لوں گا۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا تھا، جبکہ اب وہ آنسو بہاتی اپنے ماں باپ کا رویہ سوچ رہی تھی۔ وہ ہادی کی نیت سے بہت اچھے سے واقف تھی، مگر وہ اسے اتنی جلدی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ حیا یار اٹھ بھی جاؤ، وہ اس کے سرہانے کھڑا تھا جو شادی کے اگلے روز گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ حیا میری جان اٹھ جاؤ۔ اس بار اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلائے تھے، جبھی وہ جھٹکے سے اٹھتی اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ مجھ سے فاصلے پر رہو۔ وہ غرائی تو وہ ہوا میں ہاتھ بلند کرتا سرنڈر کر گیا تھا، جبکہ وہ ناگواری سے دیکھتی اپنا لباس درست کرتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ لگتا ہے سب کو اپنا غصہ اتارنے کے لیے ایک میں ہی پنچنگ مشین مل جاتا ہوں، اس نے منہ بسوڑ کر سوچتے سر جھٹکا تھا۔ خیر مجھے کیا، وہ کندھے اچکا گیا، جبکہ وہ خود بھی ہسپتال جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ السلام علیکم پھوپھو۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی جہاں شمیم نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں میرے بچے؟ اور یہ کیا، شادی کی اگلی صبح اتنی سونی سونی سی دلہن، کوئی شوخ رنگ پہننا تھا نا میرا بچہ۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ سر جھکا گئی۔
ہادی نے اس کے لیے کرسی گھسیٹتے فوراً اس کی سائڈ لی تھی۔ وہ مما، میں نے ہی کہا تھا اسے یہ ڈریس پہننے کے لیے، مجھے سمپل اور ڈیسنٹ لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ اوہ سوری، اب صرف میں اپنی بیوی کی بات کروں گا۔ وہ خود ہی شریر لہجے میں بولتا بات کو مزاح کا رنگ دے گیا۔ حیا اس کی بات بالکل نہیں سنا۔ یہ سنسار کے زمانے کی روح ہے۔ خوب شوخ رنگ پہنو، تیار ہو، سجو سورو، اور جو سب کچھ پہلے ہوا اسے بری یاد سمجھ کر بھول جاؤ، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حیا کو ایک دم رونا آیا تھا اور وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوتی ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پھوپھو، ماما پاپا کو آج تو مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا نا، وہ نہیں آئے، میرا قصور کیا ہے؟ اگر ہادی نے میری جان بچائی تو اس سب میں غلط کیا تھا؟ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ غلط تو کچھ بھی نہیں ہے میرا بیٹا، ہمارے بڑوں کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، تم خاموش ہو جاؤ۔ ہادی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بڑی دقت سے پہلو بدلا تھا۔ خیر بیٹھو، ناشتہ کرو میری جان۔ وہ اس کا سر تھپتھپا کر سربراہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ہادی کی نگاہوں میں بس اس کا رویا رویا سا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ہادی، تم نے کیا سوچا؟ میری بہو کو ہنی مون پر کہاں لے جا رہے ہو؟ اس بار وہ بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ جہاں ملکہ عالیہ کہیں، وہ ایک بار پھر شرارت سے بولا تھا۔ وہ کل رات کے بعد اس رشتے کو یوں ہی تسلیم کر چکا تھا، شاید سب کچھ ایسا ہونا ہی لکھا تھا۔ تو حیا بتائیں کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ پلیٹ میں بالکل سر گھسا کر بیٹھی تھی کہ پپو کے مخاطب کرنے پر گڑبڑائی۔ ہادی کی شرارتی نگاہوں کو اس نے خائف نظروں سے دیکھا تھا، جو مسکراہٹ چھپا گیا۔ میرے خیال سے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے پپو، اس نے بہانہ بنایا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ بس موم ڈن ہو گیا، فی الحال میں ہسپتال سے زیادہ دن کی چھٹیاں نہیں لے سکتا، مگر ہم کل ہی کشمیر جا رہے ہیں اور ولیمے کے بعد جہاں یہ کہیں گی وہاں چلے جائیں گے۔ وہ نور شرارت کے موڈ میں تھا۔ تنگ نہ کرو میری بیٹی کو۔ اچھا، میں کچھ دن کے لیے اپنی دوست کے یہاں شادی میں جا رہی ہوں، میرا نہیں خیال تم چلنا چاہو گے، ویسے ضرورت بھی نہیں، تو میری کل صبح کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ وہ مطمئن لہجے میں بولی تھی تو وہ دونوں ہی سمجھ کر سر ہلا گئے تھے۔ شرمین اپنی دوست کے یہاں شادی پر اسلام آباد چلی گئی تھی، جبکہ ہادی کے بارہا اسٹار پر حیا بھی اپنی طبیعت کے بوجھل پن کے پیش نظر بغیر حجت کے کشمیر کے ٹرپ کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ناراضی ہنوز قائم تھی۔ حیا کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر ہادی ماتھے پر شکن لائے بغیر اس کا ہر ناز نخرہ اٹھا رہا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کشمیر کی ٹھنڈی ہوا میں ہلکی سی نمی تھی اور پہاڑوں پر اترتی دھند نے منظر کو جیسے خواب بنا دیا تھا۔ حیا شال اپنے گرد لپیٹے لکڑی کی ریلنگ کے پاس کھڑی تھی، جہاں سے نیچے بہتا جھیل کا پرسکون پانی سامنے کے برف پوش پہاڑوں کی تصویر کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ ہادی چند قدم پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں شادی کے بعد یوں تنہا، خاموش اور ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ سردی لگ رہی ہے؟ حیا نے تھوڑا چونک کر پیچھے دیکھا جو اس کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے گال سردی اور شرم کے ملاپ سے ہلکے گلابی ہو رہے تھے۔ نہیں، ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے بولی اور نگاہیں دوبارہ جھیل پر ڈالی۔ ہادی اب اس کے بالوں سے اڑتی مہک اپنے سینے میں اتار رہا تھا۔ ہادی اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک دونوں پر خاموشی چھائی رہی، لیکن وہ خاموشی تکلیف دہ نہیں تھی، جیسے دونوں دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی موجودگی کو قبول کر رہے ہوں۔ بدگمانی کے بادل چھٹ رہے تھے۔ ہادی نے دھیرے سے اس کی شال کا کنارہ ٹھیک کیا۔ حیا کی سانس ایک لمحے کو رک گئی، ہاتھ بے اختیار شال مضبوطی سے تھام گیا۔ تم یوں پیچھے ہو کر کھڑے ہونا۔ وہ تذبذب کا شکار گڑبڑائی تھی، اس قربت پر گال دہک اٹھے تھے۔ وہ بے خیالی میں بول گئی، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ ہادی کے لبوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کیوں؟ کیا تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے گویا ہوا، گال اس کے گال سے مس ہو رہے تھے۔ حیا نے حیا سے آنکھیں موند لی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا تو شال کا ایک کونا اڑ کر ہادی کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ وہ اسے تھام کر آہستہ سے حیا کے گرد لپیٹنے لگا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ چلو، آج کا پورا دن صرف ہم دونوں کا ہے۔ حیا نے پہلی بار ہادی کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں پہلی بار نرم سا اعتراف تھا، جیسے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ کہاں جائیں گے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ جہاں تمہارا دل چاہے، ہادی نے جواب دیا، پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس سے قبل کہ ہادی مزید کوئی گستاخی کرتا، وہ گڑبڑا کر بہانہ تراش گئی تو اس کا بے ہنگم کہکہا فضا میں بلند ہوا۔ یار، مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب بس تم مجھے ٹائٹلی ہگ کر لو گی، مگر ہائے ری قسمت۔ وہ سر پیچھے پھینکتا کہکے پر کہکہا لگا رہا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ سی غصے سے گھورتی اندر بھاگ گئی تھی۔ جو بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود بھی اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ کشمیر کی سرد فضا میں صرف ان دونوں کی خاموش دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔
گاڑی جھٹکے کھاتی مڑتی ہوئی سڑک پر اوپر چڑھ رہی تھی۔ دونوں اطراف گھنے درخت اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچے، سامنے پھیلی ہوئی پیڑ چناسی کی بلندی نے حیا کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہادی نے گاڑی پارک کی اور باہر نکل کر گہری سانس لی۔ ویلکم ٹو پیر چناسی، کشمیر کا سب سے خوبصورت اسپاٹ، اور وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کپل کا پسندیدہ۔ حیا کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے سامنے پھیلے بادلوں کو پہاڑوں سے ٹکراتے دیکھا تو جیسے دنیا تھم گئی۔ یہ سب حقیقت میں اتنا خوبصورت ہے؟ اس کی آواز حیرت زدہ سرگوشی میں بدلی ہوئی تھی۔ ہادی اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ تصویریں دیکھ کر آدھا کشمیر پسند کر لیتے ہیں، اصل منظر دیکھ کر پورا دل ہار دیتے ہیں۔ حیا نے اس سارے لمحے میں پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ شاید وہ ایک لمحے کے لیے ہادی کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آس پاس کئی جوڑے کھڑے تصویریں بنا رہے تھے۔ کچھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، کچھ ہوا کے جھونکوں میں دوپٹہ سنبھالتے ہنسی روک رہے تھے۔ حیا کا دل عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی کے درمیان پھنس گیا۔ یہ سب اس کے لیے نئے اور انجانے احساسات تھے۔ ہادی نے آہستہ سے کہا، چلو وہاں چلتے ہیں جہاں سے پورا مظفر آباد نظر آتا ہے۔ وہ دونوں لکڑی کی باڑ تک پہنچے۔ نیچے شہر چھوٹے چھوٹے جگمگاتے گھروں کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور اوپر کبھی کبھار بادلوں کا ٹکڑا بالکل پاس سے گزر جاتا، جیسے ہاتھ بڑھاؤ تو چھو لو۔ ایک جھونکا آیا اور حیا کا دوپٹہ ہوا میں اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر اسے سنبھالنے لگی تو ہادی نے آگے بڑھ کر دوپٹہ پکڑ لیا۔ آہستہ، گر جاؤ گی۔ حیا کے قدم واقعی لرز گئے تھے۔ ہادی نے دوپٹہ اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ جگہ بہت بلندی پر ہے، ہادی نے نرم آواز میں کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ اس کے ہاتھ خود بخود حیا کے ہاتھ تک آئے اور اس نے بہت نرمی سے، بہت احترام سے حیا کی انگلیاں تھام لیں۔ حیا کے دل میں بے نام سی حرارت اتر گئی۔ نیچے پہاڑ، اوپر آسمان، اور درمیان میں صرف وہ دونوں۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں میں چاہتا تھا کہ ہم ساتھ ہیں، ہادی نے اعترافی لہجے میں کہا۔ کیوں؟ حیا نے آہستہ سے پوچھا۔ ہادی مسکرایا۔ کیونکہ یہاں لوگ محبت سے نہیں، احساس سے قریب آتے ہیں، اور میں چاہتا تھا ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو تھوڑا سمجھیں۔ برف کے ہلکے ذرات ان کے ارد گرد گرنے لگے، اور وہ دونوں پہلی بار بغیر کسی جھجک کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، جیسے دلوں کے درمیان کی دوری اب دھند کے ساتھ گھلنے لگی ہو۔ کشمیر کی ٹھنڈی ہواؤں اور پہاڑوں کی خاموشیوں میں گزارے ہوئے 7 دن جیسے حیا اور ہادی کی یادداشتوں پر نقش ہو چکے تھے۔ اب واپسی کا وقت تھا اور مظفر آباد سے اسلام آباد کی طرف جاتے شٹل میں دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ گاڑی چلتے ہی حیا نے شیشہ نیچے گرایا۔ تازہ ہوا کے جھونکوں نے اس کے بالوں کو ہلکے ہلکے چھوا تو ہادی بنا کچھ کہے مسکرا پڑا۔ پتہ ہے، یہاں سے واپسی پر لوگ زیادہ اداس ہوتے ہیں، ہادی نے نرمی سے کہا۔ حیا نے رخ اس کی طرف موڑا، آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ میں اداس نہیں، بس دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کو۔ ہادی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر کبھی دوبارہ آئیں گے، پورا کشمیر گھومیں گے۔ راستے میں دریائے نیلم کے بہتے پانی کی آواز کبھی کبھی کھڑکیوں سے ٹکرا کر اندر آتی تو ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی گاڑی میں پھیل جاتی۔ حیا نے اپنا سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا اور آہستہ سے بولی، ہادی، شکریہ۔ ہادی نے ہلکے سے حیرت بھری آواز میں پوچھا، کس بات کا؟ مجھے وہ سب دکھانے کے لیے جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہادی کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ حیا نے دل سے کچھ کہا تھا۔ حیا، یہ تو صرف شروعات ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد جب جہاز کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تو شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ فلائٹ کے دوران حیا کھڑکی سے باہر بادلوں کو دیکھتی رہی اور ہادی اسے دیکھتا رہا، جیسے ان چند دنوں نے ان دونوں کے بیچ کی دوری کو آہستہ آہستہ کم کر دیا ہو۔ کراچی ایئرپورٹ پر گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک دم ہوا کے جھونکے نے کشمیر کی ٹھنڈ کی یاد مزید گہری کر دی۔ حیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، کشمیر واقعی دل میں رہ جاتا ہے۔ ہادی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا، اور کچھ یادیں ہمیشہ کے لیے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ گاڑی آگے بڑھ گئی لیکن دونوں کے چہروں پر کشمیر کے سفر کی چمک ابھی تک قائم تھی۔ ان دونوں کو کشمیر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ ایسے میں شرمین نے ان دونوں کا ولیمہ ارینج کیا تھا اور اپنے میکہ والوں کو بھی ولیمے کی دعوت دی تھی۔ سب لوگ پرانی رنجشیں فی الحال بھول کر انہیں دعائیں دینے کے لیے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ ولیمے کی تقریب کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ حیا کے لیے یہی بہت تھا کہ سب اس کی خوشی میں شامل ہو گئے تھے اور کسی نے بھی پرانی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک وسیع اسٹیج بنا ہوا تھا جسے سفید اور سلور پھولوں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چھت سے لٹکتے کرسٹل لائٹس ہر طرف چمک بکھیر رہے تھے، جیسے پورے ماحول پر ہلکی سی روشنی کی بارش ہو رہی ہو۔
پس منظر میں مدھم انسٹرومنٹل موسیقی ہال کی خاموشیوں میں نرمی گھو رہی تھی۔ دلہا ہادی فارمل 4 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ آج اس کی شخصیت کی چھبی نرالی تھی۔ حیا سلور اور آئس بلو کے مکسڈ شیڈ کا لہنگا پہنے اسٹیج پر ہادی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے لہنگے پر نازک موتیوں اور سیکوینس کی لڑیوں سے بنی جھلملاتی کاریگری ہر بار ہال کی روشنی بدلنے پر ایک نئی چمک پیدا کر رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر ہلکے سے پن کے ساتھ جمع ہوا تھا، جس کے کناروں پر بنی سلور گوٹا پٹی اسے شہزادیوں جیسا روپ دے رہی تھی۔ اس کا میک اپ سافٹ تھا، پنک گلو کے ساتھ چمکتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں ہلکی سلور اسموکی شیڈ اور ہاتھوں میں مہندی کی گہری ڈیزائنیں جو تصویر کو مکمل کر رہی تھی۔ اسٹیج کے سامنے پڑے گول میزوں پر سفید ٹیبل کپڑوں کے ساتھ سلور رنز بچھے ہوئے تھے۔ ان پر رکھے شیشے کے سینٹر پیس پھولوں اور موم بتیوں کی روشنی میں پورے ہال کو گرم جوشی کا احساس دلا رہے تھے۔ مہمانوں کی آہستہ چہل قدمی، کیمروں کی مسلسل چمکتی فلیشیں، فوٹوگرافرز کے زاویے بدل بدل کر تصویریں لینا، سب کچھ اس تقریب کو ایک شاہانہ منظر بنا رہا تھا۔ سرور اسٹاف سلور ٹرے لیے بڑی نزاکت سے مہمانوں کے درمیان چل رہے تھے، جبکہ بوفے کی میز پر پاکستانی اور کانٹیننٹل ڈشز ایک ترتیب سے سجی تھی۔ بریانی کی مہک، وائٹ قورمے کی خوشبو اور اسٹیک کی گرل مارکس حد سے زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھے دونوں کے سامنے ہلکا سا دھواں نما فوگ ایفیکٹ چھوڑا گیا تھا، جس سے اسٹیج کا منظر خوابوں کی کسی فلمی جھلک میں بدل گیا تھا۔ ہادی اور حیات کے پیچھے سدے بڑے سلور مونوگرام H&H پوری تقریب کا فوکل پوائنٹ بنا ہوا تھا۔ آج تو تم مجھے چاروں شانے چت کر چکی ہو، وہ ساتھ بیٹھی حیا کے کان میں دھیرے سے گنگنایا، جو مزید خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ آج تمہاری خیر نہیں، اس نے جان کر چھیڑنا ضروری سمجھا، جبکہ ان دونوں میں دوریاں ہنوز برقرار تھیں۔ ہوا میں شام کی نمی بکھری ہوئی تھی۔ حیا نے بس چند لمحے پہلے ہادی کا میسج پڑھا تھا کہ وہ حسب تال میں ایک اہم میٹنگ میں ہے اور تھوڑی دیر بعد نکلے گا۔ اس نے سوچا وقت گزارنے کے لیے باہر کیفے سے چائے لے آئے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کے یہ چند تنہا منٹ اس کی پوری زندگی کو دوبارہ آزمائش میں ڈالنے والے ہیں۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھا کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز اس کے دل پر ایک عجیب سی لکیر کھینچ گئی۔ وہ پلٹی اور سامنے فرحان کو کھڑا پا کر ایک لمحے کو سانس لینا بھی بھول گئی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر آج ان میں کچھ اور تھا، جیسے وقت نے ان آنکھوں میں حسرت اور تھکن کی تہیں بچھا دی ہوں۔ حیا کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ تم؟ فرحان نے ایک سانس بھری۔ ہاں، میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ جملہ حیا کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ ایک ایسا آدمی جو اس کی زندگی میں صرف فضیلت چھوڑ گیا تھا، آج اس کے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے اسے حق ہو کہ وہ واپس آ جائے۔ حیا کا دل دھڑکا، مگر اس بار خوف سے نہیں، غصے سے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط تھی۔ فرحان چند قدم آگے بڑھا، جیسے شاید اسے یقین ہو کہ اسے خوش آمدید ملے گا۔ میں سب ٹھیک کرنے آیا ہوں حیا۔ میں نے غلط کیا تھا، بہت غلط۔ مجھے احساس ہوا کہ تمہاری میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، تو ہادی بس تمہاری مدد کر رہا تھا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ بس۔ حیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم نے جو کیا وہ غلط نہیں، گناہ تھا، زخم تھا، اور تم آج کس لیے آئے ہو؟ صفائی، ہمدردی، پشیمانی؟ فرحان نے گہری سانس لی۔ میں تم سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ تم کتنی اچھی عورت تھی۔ حیا کو لگا اس کا خون کھول کر چہرے تک آ گیا۔ یہ آدمی جو کبھی اس کا خود احترام تک نہیں کرتا تھا، جو اس رشتے کا نام دینے کے باوجود انسان جیسا نہیں سمجھتا تھا، آج اس سے محبت اور پچھتاوے کے الفاظ مانگ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نے مجھے چھوڑا تھا فرحان، کسی وجہ سے نہیں، اپنی انا، اپنے شک اور اپنے غصے کی وجہ سے۔ آج کیوں آئے ہو؟ کیوں اتنے عرصے بعد؟ کیوں؟ فرحان نے نظریں نیچی کی مگر پھر اچانک اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ میں تمہیں کھونے کا درد برداشت نہیں کر سکا۔ مجھے پتہ چلا کہ تم خوش ہو ہادی کے ساتھ، اسے دیکھ کر بس میں برداشت نہیں کر پایا۔ یہ جملہ حیا کے اندر جیسے بجلی بن کر گرا۔ تو مسئلہ یہ تھا، میں خوش کیوں ہوں تمہاری اجازت کے بغیر؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں کمزور تھا، غلط تھا، لیکن تم مجھے دوبارہ ایک موقع دو۔ حیا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے قدم بڑھایا اور بھرپور طاقت سے فرحان کے گال پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ ہوا جیسے لمحے بھر کو رک گئی۔ فرحان وہیں جم گیا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ابھرتا دیکھ حیا کو کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح بھڑک رہی تھی۔ یہ تمہارا صرف وہ تھپڑ ہے جو میں نے کبھی اپنے دل پر مارا تھا، جب تم نے مجھے بے عزت کیا تھا،
جب تم نے مجھے تنہا چھوڑا، جب تم نے مجھے بتا دیا کہ میں تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہوں۔ فرحان کے ہونٹ کانپے۔ حیا، میں بس نکل جاؤ ابھی اسی وقت، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فرحان نے ایک آخری کوشش کی۔ سنو تو۔ اس بار اس کی آواز اتنی مضبوط تھی ڈونٹ اس بار اس کی آواز اتنی مضبوط تھی کہ فرحان کے قدم خود بخود پیچھے ہو گئے۔ وہ مڑا مگر جانے سے پہلے ایک اور ظلم کر گیا۔ اپنا موبائل نکالا، کیمرہ آن کیا اور چلتے چلتے چند سیکنڈ ریکارڈ کیے، جیسے وہی ریکارڈنگ جس میں صرف وہ لمحے ہوں، صرف وہ زاویے ہوں جو ایک واقعے کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیں، ایک ایسا کلپ جسے دیکھ کر کسی بھی شوہر کا دل چیر جائے۔ اس نے وہ ریکارڈنگ سینڈ کر دی، براہ راست ہادی کے نمبر پر۔ پیغام کیا تھا؟ لک وٹ یور وائف از ڈوئنگ بیہائنڈ یور بیک۔ حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ فرحان جاتے جاتے زہر کا آخری قطرہ بھی اس کی زندگی میں ڈال چکا ہے۔ جہازوں کا شور، گاڑیوں کی آوازیں، شام کی ہوا، ہر چیز ایک دم شور میں بدل گئی تھی۔ اس نے پیچھے سے دروازہ زور سے بند کرتے فرحان کی آواز سے پیچھا چھڑایا تھا، جس نے اس کی ذات کا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی کھلونا تھی کہ جب دل بھر جائے تو پھینک دو اور جب دل مچلنے لگے تو دسترس میں جکڑ لو۔ حیا کے آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں، مگر یہ فرحان نامی شخص کی اذیت کے لیے آخری آنسو تھے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ ہادی کے گھر کی بالکنی سے باہر آسمان پر سرخی نارنجی روشنی اب ختم ہونے کو تھی، مگر اندر کمرے میں ایک الگ سی چمک تھی۔ وہ چمک حیا نے پیدا کی تھی۔ آج وہ پورے دل، پوری چاہت اور مکمل امید کے ساتھ تیار ہوئی تھی۔ وہ آج اس رشتے کی وہ پہچان بنانا چاہتی تھی جو ابھی تک دونوں کے درمیان دھیرے دھیرے ہچکچاہٹ کے ساتھ سانسیں لے رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ سرخ ساڑی میں بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ساڑی کا گرارا سا نرم کپڑا اس کی کمر سے لٹکتا ہوا فرش کو چھو رہا تھا، اور پلو کے کنارے پر بنے سنہرے دھاگوں کے نقش اس کے وجود پر روشنی کے ساتھ جھلمل کر اٹھتے تھے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ہلکا سا گلو میک اپ کیا تھا، گلابی لپسٹک، سرخی کی ہلکی جھلک، آنکھوں کے گوشوں پر بکھرے نرم شمری شیڈ جس سے وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو محبت کا تحفہ بنانا چاہتی ہو۔ آج وہ بیوی بن کر اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہونا چاہتی تھی، صرف زبردستی کے بندھن میں بندھی عورت نہیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، ایک لمحے کو مسکرائی، ایک لمحے کو امید کی لو اس کے دل میں روشن ہوئی۔ دل میں ہزار خواہشیں تھی، کمرے میں مہندی اور عطر کی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہادی کی پسند کی خوشبو لگائی تھی۔ گھر کے لاؤنج میں اس نے ایک چھوٹی سی چائے ٹیبل بھی سیٹ کر دی تھی، چائے، اس کے پسندیدہ بسکٹ، ٹی وی کی آواز کم تھی، لائٹس مدھم تھی، سب کچھ ایک پرسکون ماحول بنانے کی کوشش میں۔ مگر دروازہ بجتے ہی حیا کا دل دھڑک اٹھا۔ ہادی آ گیا تھا۔ وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچی، دل ہاتھ میں تھا، سانس تیز تھی۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہی تھکا ہوا، الجھا ہوا، ہلکا سا پسینہ زدہ چہرہ تھا۔ ہادی کا اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے تھے۔ اسٹیتھوسکوپ ابھی بھی اس کے گرد لٹک رہا تھا اور وہ ہسپتال کی تھکن اپنے ساتھ گھر لے کر آیا تھا۔ حیا نے آہستہ سے مسکراہٹ سجائی۔ ہادی آئے میں مگر ہادی نے اس کی طرف دیکھے بغیر جوتے اتارے، بیگ صوفے پر پھینکا اور لمبی سانس لے کر بولا، بہت تھک گیا ہوں، پلیز شور نہ کرنا۔ یہ جملہ تھا یا کسی دروازے کی تیز بندش؟ حیا کے اندر کچھ ٹوٹا، بہت آہستہ سے مگر بہت گہرا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی سرخ ساڑی میں، محبت کی پوری خواہش کے ساتھ، مگر ہادی نے اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ دل کے اندر جو دیا روشن تھا وہ ہلکا سا لرزا، لیکن بجھا نہیں۔ اس نے ہمت کی، نرمی سے کہا، میں نے چائے بنائی ہے، اگر آپ۔ ہادی تھکے ہوئے انداز میں کمر سے شرٹ نکالتے ہوئے بولا، نہیں چاہیے پلیز، میں بس سو جانا چاہتا ہوں۔ حیا نے آگے بڑھ کر کہا، صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں گے؟ میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا۔ ہادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ حیا، میں نے کہا نا تھکا ہوا ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا؟ جملہ نرم نہیں تھا، اس میں جھنجھلاہٹ تھی، بوجھ سا، تلخی تھی۔ حیا کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل کے اوپر کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ پلو کے کنارے کو مٹھی میں دبائے کھڑی رہی۔ آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہادی؟ یہ جملہ اس کے دل سے نکلا تھا، ہونٹوں سے نہیں۔ پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ آگے آئی، ہادی کے سامنے کھڑی ہوئی تاکہ شاید وہ اسے دیکھ لے۔ میں تھوڑی سی تیار ہوئی تھی، میں نے سوچا شاید ہم آج کچھ وقت۔ ہادی نے اس بار سرد بے رحم انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ حیا پلیز ڈونٹ اسٹارٹ ڈرامہ ناؤ، میں واقعی بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس کے لہجے نے حیا کے سینے میں جلتی ہوئی امید کی آخری لو بھی بجھا دی۔ ڈرامہ؟ وہ خود کو سجا کر لائی تھی، اپنی شادی کو ایک موقع دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے یہ سب ڈرامہ تھا؟ حیا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ اسے دکھانا نہیں چاہتی تھی، وہ مضبوط بننا چاہتی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ ہادی نے بے صبری سے گہری سانس لیا اور غصے میں کہہ دیا، حیا
مجھے اس وقت تمہاری باتیں برداشت نہیں ہوتی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ایک دم جیسے کسی نے پوری کائنات اس کے سر پر پھینک دی ہو۔ برداشت نہیں ہوتی؟ وہ حیا جس نے کبھی آواز بھی نہیں اٹھائی، جسے آج صرف اپنے شوہر سے تھوڑی سی توجہ چاہیے تھی، اس کی پلکیں بھیگ گئیں، اس کی سانسیں بھاری ہو گئی، مگر بھی وہ کچھ بھی کہے بغیر مڑی اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ قدم بھاری تھے، جیسے کسی نے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ ہال کی روشنی دھندلا گئی، اس کے دل کی دھڑکن مدھم ہو گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، آہستہ نہیں، بہت آہستہ۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہادی کو لگے کہ وہ ناراض ہے، وہ صرف ٹوٹ چکی تھی۔ دروازے کے پیچھے کھڑے کھڑے وہ رو پڑی، ہچکیوں سمیت روتی چلی گئی، جیسے دل کا بوجھ آنسو بن کر نکل رہا ہو، جیسے امید کے مرنے پر بھی آنکھوں میں بارش ہونا ضروری ہو۔ اس نے ساڑی کا پلو چہرے پر رکھا اور آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے کیا غلط کیا؟ کیا؟ اسے لگا جیسے گھر کی دیواریں بھی اس کے ساتھ رو رہی ہوں، جیسے اس کا میک اپ، اس کے خواب، اس کی خواہشیں سب بہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی شادی کو خوبصورت بنانا چاہتی تھی، مگر محبت ایک طرف کی کوشش سے نہیں چلتی۔ وہ روتی رہی اور باہر ہادی اپنی تھکن میں ڈوبا رہا، لاعل، بے خبر، اس عورت کے دل کے ٹوٹنے سے بے نیاز جسے اس نے اپنا نام دیا تھا۔ یہ رات دونوں کے درمیان ایک نئی خاموشی چھوڑنے والی تھی، ایک ایسی خاموشی جسے صرف دل کی دھڑکنیں ہی سن سکتی تھی۔ صبح کی سرد ہلکی ہوا پردوں کو چھو کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ سورج اپنی نرم روشنی کے ساتھ کمرے کی دیواروں کو جگمگا رہا تھا، مگر اس روشنی سے بھی زیادہ خاموشی تھی، بہت گہری، بہت محسوس ہوتی ہوئی۔ حیا بستر سے بہت پہلے اٹھ چکی تھی۔ اس نے آج ہادی کے لیے ناشتہ بنایا تھا، لیکن بس رسم کے طور پر۔ نہ آواز میں نرمی تھی، نہ آنکھوں میں چمک، وہ ہر چیز خاموشی سے کر رہی تھی، بغیر کسی مسکراہٹ کے، بغیر کسی انتظار کے۔ ہادی کمرے سے نکلا تو اس نے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی حیا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر معمولی سی بھی چمک نہیں تھی، جو ہمیشہ صبح کے وقت اس کے چہرے پر دیکھی جاتی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر وہ نظر چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہادی کے دل میں کچھ چپ گیا۔ گڈ مارننگ، وہ آہستہ سے بولا۔ حیا نے سر ہلایا، بس سر ہلایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہادی چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کل رات بہت غلط کیا تھا۔ وہ بیٹھ کر چائے لینے لگا، مگر حیا بغیر کچھ کہے کچن میں چلی گئی۔ یہ خاموشی، یہ دوری ہادی کے اندر کہیں گہرا گھس رہی تھی۔ لاؤنج میں آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آئی، مگر اس میں وہ پیار نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ حیا نے ٹیبل پر پلیٹ رکھی۔ کھا لیجیے، 10 منٹ میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لہجہ خشک تھا، بالکل بے احساس۔ ہادی نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ حیا، تم ناراض ہو؟ اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ نہیں، کیوں ناراض ہوں گی؟ مگر اس کی آنکھوں کا خالی پن کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ہادی کے دل میں بے چینی سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اس کی کل کی تیاری یاد کی، وہ سرخ ساڑی، وہ چمکتی آنکھیں، وہ چاہت، اور پھر اسے اپنا رویہ یاد آیا، تلخی، جھنجھلاہٹ، سرد لہجہ۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں پتھر رکھ دیا۔ وہ اٹھا، حیا کے قریب آیا، نرمی سے بولا، میں نے کل رات برا برتاؤ کیا، اس کے لیے سوری۔ حیا کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر پلٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، ہر انسان تھک جاتا ہے، میں سمجھتی ہوں۔ مگر اس کی خاموشی میں ایک درد تھا، ایک ایسا درد جس نے ہادی کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر حیا ہلکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں تیار ہوں، مجھے تھوڑی دیر میں یونیورسٹی جانا ہے، آپ کو لیٹ ہو رہا ہے۔ ہادی کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ یہ دوری، یہ سرد پن اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ناراض نہیں، وہ دکھی ہے، اور اس کی وجہ صرف وہ خود تھا۔ کچھ دیر بعد ہادی ڈیوٹی کے لیے نکل گیا، اور وہ پورا دن ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ گزارتا رہا۔ ہر مریض کے درمیان، ہر وقفے میں، ہر قدم پر اسے حیا کا چہرہ یاد آتا رہا، وہ سرخ ساڑی میں کھڑی خاموش حیا، وہ صبح کی ٹھہری ہوئی آنکھیں، وہ دوری۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے کوشش نہ کی تو یہ خاموشی مزید گہری ہو جائے گی۔ ڈیوٹی کے بعد وہ سیدھا گھر نہیں گیا، وہ ایک زیورات کی دکان پر رکا۔ کئی ڈیزائن دیکھنے کے بعد اس کی نظر ایک نازک سے سیٹ پر پڑ گئی، سرخ پتھروں والا لاکٹ، باریک چین، چھوٹا سا بریسلیٹ، بالکل ویسا جیسا حیا پر جچتا تھا۔ پیک کر دے سب۔ گھر پہنچتے وقت اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، وہ حیا کو پھر مسکراتا دیکھے۔ گھر کا دروازہ کھولا تو لاؤنج میں اندھیرا تھا، صرف کچن کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ حیا شاید اپنے کمرے میں تھی۔ ہادی نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیم کھلا تھا اور اندر گیا۔ حیا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اپنی کتاب میں گم، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہادی دروازے کے فریم سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ میری بات سنو حیا، اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ ہادی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حیا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں غلط تھا، بہت غلط، اور میں اس غلطی کو دل سے مٹا دینا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ حیا خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ خود فوراً پلکیں جھکا گئی۔ ہادی نے جیب سے چھوٹا سا گفٹ باکس نکالا۔
میں نے سوچا تھا یہ شاید تمہیں پسند آئے۔ حیا نے حیرت سے دیکھا۔ ہادی نے باکس کھولا۔ سرخ پتھر والا وہ خوبصورت سیٹ جگمگا اٹھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ واقعی حیران تھی، تھوڑی متاثر بھی۔ تمہارے لیے خریدا ہے، اس عورت کے لیے جو کل بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور جسے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ہادی کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تم تم مجھے معاف کر دو حیا۔ حیا کے لب تھوڑے سے کپکپائے۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی اتنی چیزیں لانے کی۔ ضرورت تھی، کیونکہ میں صرف تحفہ نہیں دے رہا، میں اپنی غلطی کا کفارہ مانگ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تمہاری آنکھوں میں کبھی میری وجہ سے آنسو آئیں۔ اس نے بریسلیٹ اٹھایا اور نرمی سے اس کی کلائی پر پہنانے لگا۔ حیا نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ آہستہ سے بولی، بالکل تمہاری طرح۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کے دل کا بھاری پن جیسے آدھا پگھل گیا۔ ہادی کی سچائی، اس کی نرمی، اس کی کوشش، سب کچھ واضح تھا۔ ہادی اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے فرحان کی طرح جاہلوں والا رویہ اختیار نہیں کرنا، اور اسے علم تھا کہ حیا صرف اس کی تھی، اور جب وہ موم ہو رہی تھی تو بھلا اسے کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کو آزمائش میں ڈالنے کی۔ میں تھک جاتا ہوں، غصہ ہو جاتا ہوں، لیکن تم پر نہیں حیا۔ کل میں نے غلطی سے تمہیں دکھ دیا، لیکن آج میں پوری کوشش سے وہ دکھ مٹا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دو گی؟ حیا کی آنکھوں کے گوشے بھر گئے۔ وہ آہستہ سے سر جھکائے بولی، میں ناراض نہیں تھی، بس دکھی تھی ہادی۔ ہادی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے، اور آج کے بعد تم دکھی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ حیا نے کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی سچائی، اس کی محبت، اس کی کوشش۔ وہ مسکرا دی۔ ہادی کا دل جیسے سکون سے بھر گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی پیشانی پر آہستہ سے بوسہ دیا۔ اب تو مان گئی نا؟ حیا نے سر جھکا کر کہا، ہاں مان گئی ہوں۔ کمرے کی خاموشی اب ٹھہری ہوئی اداسی نہیں تھی، یہ نرمی، راحت اور محبت کی خاموشی تھی۔ گھر میں روشنی پھیلتی گئی، ان کے دلوں میں بھی، اور یوں ایک رات کی غلطی، ایک صبح کی خاموشی، ایک شام کی محبت میں بدل گئی۔ دونوں خوش، دونوں مطمئن، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دل ٹوٹ کر محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔ دونوں کی محبت آج پائے تکمیل تک پہنچ گئی تھی۔ شرمین اپنے بابا جان کے گھر تھی اور حیا اب ہادی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ رنجشیں ختم ہونے میں وقت لگتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ان کی وجہ سے اپنے حصے کی خوشیاں ٹھکرا دی جائیں۔ عباسی ہاؤس کے لوگ بھی کبھی نہ کبھی حیا سے مکمل راضی ہو ہی جاتے، مگر فی الحال وہ ہادی کی محبت کی بارش میں پور بھیگی، اس میں سمٹتی جا رہی تھی۔ ختم شد۔